وہ عظیم ہستی، عظمتیں، بلندیاں، رفعتیں جن کی قدم بوسی کریں، جن کے قدم کی خاک با شرف با عظمت متبرک ہو جائے، وہ ہستی جن سے کوئی بھی نسبت رکھے تو عروج و کمال پا جائے، جن کے بارے میں فرشتے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا علی من مثلک، اے علی آپ جیسا کون ہو سکتا ہے بھلا کہ خالق دو جہاں اپنے ملائکہ کے درمیان آپ پر فخر و مباحت کرتا ہے۔ وہ ہستی علی مرتضیٰ مولود کعبہ امیر المؤمنین کی ہستی ہے، جن سے کوئی بھی نسبت رکھے، چاہے جاندار ہو، بے جان ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، حتیٰ کوئی خاک ہو یا خاک سے بنا ہوا گھر ہو، جو بھی ان سے نسبت رکھے گا باعظمت ہو جائے۔ وہ خدا کا گھر جو پہلے سے ہی باعظمت تھا، مولا کائنات کے اس گھر میں آ جانے کے بعد اور امیر کائنات سے نسبت پا جانے کے بعد قبلہ مسلمین اور مرکز عالم اسلام قرار پایا۔ جناب فاطمہ بنت اسد جب اس گھر کے پاس آتی ہیں تو سب سے پہلے اپنے ایمان کا اظہار کرتی ہیں اور یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، پروردگارا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول جو کچھ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے ہر نبی پر ایمان رکھتی ہوں، تیری نازل کردہ ہر کتاب پر ایمان رکھتی ہوں۔ پروردگارا میں تصدیق کرتی ہوں اس کلام کی جو میرے جد ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، جنہوں نے اس گھر کو بنایا تھا، پس پروردگارا تجھے میرے جد ابراہیم کا واسطہ، تجھے اس گھر کا واسطہ، وبحق مولود الذی فی احشائی، اور اس مولود کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے۔ پھر مولا کائنات کا تعارف کیسے کروایا؟ فرمایا الذی یکلمنی ویؤنسنی بحدیثہ، یہ مولود وہ ہے جو مجھ سے کلام کرتا ہے، جو مجھے اپنی باتوں سے مانوس کرتا ہے۔ اور پھر اس مولود پر ایمان کا اظہار یوں فرمایا کہ یہ مولود کوئی عام مولود نہیں ہے، انہ من آیاتک، پروردگارا مجھے اس بات پر یقین ہے کہ یہ تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ودلائلک، اور تیری دلیلوں میں سے ایک بلند دلیل ہے۔ پروردگارا اس مولود کا واسطہ مجھ پر مشکل آسان فرما اور اس کی ولادت کو آسان فرما۔ اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی اور بعد ازاں اس ہستی کی ولادت ہوئی کہ جو زور بازوئے رسول خدا قرار پایا، جو ہم سفر بطول مرضیہ قرار پایا، جو مربی و رہنما و پدر حسنین کریمین قرار پایا، یعنی علی مرتضیٰ مولود کعبہ علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔